پریز دا لارڈ۔ مسیح یسوع کے جلالی قدرت والے نام میں تمام آئزک ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو پاسٹر شمع سعد کی طرف سے سلام۔ میں خدا ان کی شکرگزاری کرتا ہوں زندگی، نعمت و برکتوں کے لیے اور آج کے خوبصورت وقت کے لیے۔ جتنے بھی ناظرین آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ناظرین جب بھی آپ دعاؤں میں ٹھہرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، چرچز کے اندر جاتے ہیں، تو خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے، اسی طرح معمدہ کے لیے دعا کیا کریں کہ خدا اسی طرح انہیں اپنی انجیل کی رسالت کے لیے پوری دنیا میں استعمال کرتا رہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے، اسی طرح پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے لیے، جتنے بھی ہمارے آفیشلز ہیں ان کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے دعا کیا کریں کہ خدا پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ دعا کیا کریں قمر جوید باجوہ صاحب کے لیے، جو ہمارے پاک آرمی کے سپہ سالار ہیں، کہ خدا انہیں بھی وزڈم دے، اپنے جلال اور اپنی قدرت کے لیے استعمال کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ آئزک ٹی وی کی پوری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، جتنے بھی ہوسٹ ہیں ڈور ڈور کے، جتنے بھی ہوسٹ ہیں گاڈ بلیس سٹیز کے، جتنے بھی ہوسٹ ہیں گاڈ بلیس کے۔ اس طرح پوری ٹیم جو کیمرہ مین ہے، ایڈیٹنگ کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ جتنے بھی پرے وارریئرز ہیں، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں تاکہ آئزک ٹی وی ٹیم بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں خدا کے جلال اور قدرت کے لیے استعمال ہو۔ ناظرین خدا آپ کو بہت ساری برکت دے۔ جتنے بھی آپ پارٹنرز ہیں آئزک ٹی وی کے، خدا آپ کو بھی بہت ساری برکت سے مالا مال کرے، کیونکہ یہ آئزک ٹی وی آپ کے تمام جیز کیش ڈونیشن سے، اسی طرح دوسری ڈونیشن سے رن ہو رہا ہے۔ جتنے بھی آپ پارٹنرز ہیں، خدا آپ کو بہت ساری برکت سے مالا مال کرے۔ ناظرین اسی طرح اپنی دعائیکیاں، اپنے ہدیے نذرانے جو ہیں وہ آئزک ٹی وی کو دیں، اور جیز کیش کے ذریعے اور دوسرے طریقوں سے خدا کے خادم کی ہیلپ کریں، تاکہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے، اور خدا کے خادم کا جو ویژن ہے کہ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ ناظرین جتنے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ اگر وزٹ کرنا چاہتے ہیں گاڈ بلیس فیصل آباد اسٹوڈیو کا، خوبصورت چرچ بلڈنگ کا، تو آپ جتنے بھی فیصل آباد سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ہمارا جو چرچ ہے وہ لائل پور کالونی نمبر 1 کے اندر ہے، جو المشہور تمبو کالونی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ آنا چاہتے ہیں تو ملت چونک سے ملت روڈ پر آپ آ سکتے ہیں، اور ملت ٹاؤن کے ساتھ ہی لائل پور کالونی نمبر 1 ہے، جسے المشہور تمبو کالونی بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ آئیے، جو منگل کی عبادت ہے، سنڈے کی عبادت ہے، اس کو اٹینڈ کریں تاکہ خدا آپ کو برکت دے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب نے کتنی محبت دکھائی ہے فیصل آباد کے لوگوں کے لیے۔ اس لیے چرچ کا بھی وزٹ کریں، اسٹوڈیو کا بھی وزٹ کریں، تاکہ آپ چرچ اسٹوڈیو کو دیکھ کر برکت کو حاصل کریں۔ تو آئیے ناظرین خوبصورت میسج سنتے ہیں جو ہاؤس آف پریئر اینڈ پریز چرچ کے اندر خدا نے یہ ممکن کیا کہ ہم اس کے کلام کی باتوں کو شیئر کر سکیں۔ آئیے ہم سب اس خوبصورت پیغام کو سنتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ مسیح یسوع کے جلالی اور قدرت والے نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کی جانب سے، معمدہ کی جانب سے، اور اسی طرح بشپ فروخ صاحب جو چیئرمین ہیں ہاؤس آف پریئر اینڈ پریز انٹرنیشنل منسٹری کے، اور پوری آئزک ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت سلام ہو۔ آج جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے۔ تو آج ہم زمانوں کے بارے میں سیکھیں گے کہ کتنے زمانے ہو گئے ہیں، اب تک کتنے گزر چکے ہیں اور کتنے رہ گئے ہیں۔ ان باتوں کے اوپر ہم غور کریں گے۔ یہ جو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندے نے میک اٹھایا ہوا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے، اور یہی اعلان کر رہے ہیں خدا کے خادم بھی، جتنے بھی لوگ کلام سناتے ہیں وہ یہی اعلان کر رہے ہیں کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ اور آج ہم انہی زمانوں کے اوپر غور کریں گے، کتنے زمانے گزر چکے ہیں، کتنے رہ گئے ہیں زمانے۔ یہ زمانوں کا ایک شیڈول میں لے کر آیا ہوں آپ کے پاس۔ اس میں 7 قسم کے ایسے زمانوں کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ مختلف ریفرنس بھی ہیں، لیکن ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ریفرنس نہیں کھولوں گا، ایسے ہی آپ کو آج بتاؤں گا۔ اگر آپ یہ ریفرنس لینا چاہتے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں لکھ سکتے ہیں۔
اب پہلا جو زمانہ، سب سے پہلا زمانہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا پیدائش 2 باب اور اس کی 25 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، یہ زمانہ سب سے پہلا زمانہ ہے۔ آپ کو کوئی بتائے یا آپ کو کسی کو بتانا پڑ جائے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ بھائی کتنے زمانے ہو گئے ہیں، کتنے رہ گئے ہیں اور کتنے آنے والے ہیں۔ سنیں، سب سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے وہ آدم اور حوا کے ساتھ ایک نئے جہان کا آغاز کر دیا گیا۔ آدم اور حوا کو بنایا گیا اور ایک جہاں بسا دیا گیا زمین کے اوپر۔ اب یہ ریفرنس اگر آپ لکھنا چاہتے تو لکھ سکتے ہیں پیدائش 2 باب اور اس کی 25 آیت مقدسہ میں۔ اس کے بعد دوسرا زمانہ آپ کے میں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں دوسرا زمانہ جب آباد ہوا ہے اس زمین کے اوپر جہاں ہم بھی رہ رہے ہیں، دوسرا زمانہ پیدائش 6 باب اور اس کی پہلی 2 آیات مقدسہ میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا زمانہ جو ہے وہ نوح کے طوفان کے بعد، جب 40 دن 40 راتیں بارش ہوتی رہی ہے تو اس کے بعد نئی جنریشن کا آغاز ہوا ہے، نئے لوگوں کا آغاز ہوا ہے، 8 لوگوں سے نئے زمانے کا آغاز ہو گیا۔ اب اس کے بعد تیسرا زمانہ، سنیں اس بات کو، جب تیسرا زمانہ اس دنیا کے اوپر آیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک برج بنایا گیا ہے، برج بنایا گیا ہے جسے بنانے کے لیے بہت سارا اینٹیں کا انتظام کیا گیا، گارے کا، مستریوں کا بڑا انتظام کیا گیا۔ کیا کہتے ہیں جی اسے؟ بابل کا برج۔ لوگوں نے اس کو بنایا تاکہ ہم اوپر جائیں اور باپ سے ملاقات کر کے واپس آئیں، اور ایسی ان کے پاس یونٹی تھی، ایسی ان کے پاس محبت تھی، پیار تھا، اتفاق تھا کہ بھائی وہ بنائی جا رہے ہیں، وہ بنائی جا رہے ہیں، وہ بنائی جا رہے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا لوگ میں تو صبح دا لگا ہوں نہیں میں اٹا پڑھانی، نو نو نو، کسی نے یہ بات نہیں کی۔ بنائی جا رہے ہیں، بنائی جا رہے ہیں، بنائی جا رہے ہیں۔ کلام سکھاتا ہے کہ اوپر سے خدا نے دیکھا، اوپر سے خدا نے ان کے اوپر نگاہ کی، ان کو دیکھا کہ بھائی یہ تو واقعی اوپر آنے لگے ہیں۔ تو کسی انسان نے زبانہ نہیں بدلیاں بلکہ خدا نے ان کی زبانیں جو ہیں وہ بدل دی۔ اب یہ تیسرا زمانہ ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو زمانہ ہے بابل کا برج جب بنا، لینگویج جو ہے ڈیفرنٹ ہو گئی، زبانیں بدل گئیں، تو یہ تیسرا زمانہ ظاہر کرتا ہے زمین کے اوپر۔ اس کے بعد ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں۔ ابراہیم 100 سال کی عمر کے اندر چلا گیا اور ابراہیم کے اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم ایمانداروں کا باپ بن گیا، یعنی کہ بڑا آنر اسے مل گیا کہ یہ ایمانداروں کا باپ بن گیا۔ اب ابراہیم سے خدا نے کلام کیا، خدا نے اسے کہا ابراہیم سن، تو نراش نہ ہو، اگر تو یہ ریت کے ذرے، ایدہ ریت چکی ہے تو چمک جی آتی ہے نا ریت، اگر تو ریت کے ذرے گن سکتا ہے تو گن لے، آسمان کے ستارے گن سکتا ہے تو بھائی گن لے، تیری اولاد اس طرح ہوگی، آمین۔ تو نے کہا میں نہیں گن سکتا۔ اب یہ زمانہ جو ہے چوتھا زمانہ جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ میں ریت دیاں ذریاں وانگو تے اسمان دیاں تاریاں وانگو تیری اولاد نو پیدا کراں گا۔ اب اس کے بعد سنیں، یہ دور بھی ایک وقت آیا ختم ہو گیا، اور اس کے بعد 5واں زمانہ جس زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں اس زمین پر 5واں زمانہ شروع ہو گیا جب موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے رہائی دلوائی، اور وہاں تقریباً جو مرد حضرات تھے نا، کیونکہ جب پہلے کاؤنٹنگ کی جاتی تھی تو مردوں کا شمار کیا جاتا تھا، جیسے 5000 لوگوں کو روٹی کھلائی تو بھائی اس کے اندر مردوں کو شمار کیا گیا۔ لیکن یہاں اب جب مصر سے لوگ غلامی سے نکل رہے ہیں تو یہاں جو یہ زمانہ ہے 5واں زمانہ، یہاں مردوں کی تعداد تقریباً 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے، مرد حضرات ہی صرف۔ تو حساب لگائیں کہ عورتوں بچوں کا شمار کر لیں تو کتنے لوگ بنتے ہیں، یہ تقریباً بھی 20 لاکھ کے لوگ
تقریباً پاس پاس بنتے ہیں جن کو اس زمانہ میں شامل کیا گیا، اور اسی زمانہ کے اندر لوگ سیولائز ہو گئے۔ اس زمانہ 5ویں زمانے کے اندر لوگ، اس سے پہلے جو زمانے گزرے ہیں اس میں لوگوں کے پاس قانون نہیں تھا۔ جیسے ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے گاڑی چلانی ہے تو اس کے لیے ہمیں لائسنس چاہیے۔ اس سے پہلے 4 زمانوں کے اندر لوگوں کے پاس قانون نہیں تھا، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ 5ویں زمانے کے اندر آ کر لوگوں کو قانون مل گیا، لوگ سیولائز ہو گئے، شریعت مل گئی۔ اب اس کے بعد 6واں زمانہ جو اس دنیا کے اوپر آیا، وہ زمانہ آپ کے یسوع اور میرے یسوع نے آ کر قائم کیا۔ یوحنا کی انجیل اور اس کے 15 باب کی ہم 8 آیات مقدسہ کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ یسوع نے اس زمانے کو قائم کیا، اس نے کہا کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے، میری بادشاہی اوپر کی ہے۔ ہاللیلویہ۔ 6واں زمانہ شروع ہو گیا، اور اب جو زمانہ رہتا ہے اس کی بابت ایک سلائٹ آپ کی نظر سنیں۔ یہ لوگ اوپر اٹھائے جا رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں اوپر اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ زمانہ ابھی اس دنیا کے اوپر آنا ہے جب میرے یسوع نے اس دنیا میں واپس آنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اٹھائے جائیں گے، وہ کہتا 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ اس طرح یہ 7واں زمانہ جو ہے اس دنیا کے اندر ابھی آنا ہے۔ لیکن جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اخیر زمانوں میں برے دن آئیں گے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کتنے زمانے گزر گئے ہیں، کس زمانے میں ہم چل رہے ہیں، اور کون سے زمانے آنے ابھی باقی ہیں۔ فضل کے زمانہ میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سنیں، یہ ریفرنس نکالیے جی بشپ صاحب ذرا، لوکا 12 باب اور 52 آیات مقدسہ کو میرے ساتھ دیکھیے گا۔ یہ نکال سکتے ہیں آپ، یہاں سے ہم جو ہے جی پڑھ دیں۔ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے۔ سنیں اس بات کو، یسوع کلام کر رہا ہے فقیوں فریسیوں سے، شرع کے عالموں سے، کہ زمین اور آسمان میں تو تم امتیاز کر لیتے ہو، کہ جیسے اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ زمین کے اوپر جو ہے یہ بن رہا ہے جی، یہ آسمان کے اوپر چل رہا ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانہ کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آ رہا تمہیں اس زمانہ کی بابت امتیاز کرنا؟ کیوں تمہیں پتہ نہیں لگ رہا کہ خیر زمانہ ہے؟ ہر چیز میں تم امتیاز کر لیتے ہو، یہاں تمہیں کیوں نہیں پتہ لگ رہا یہ زمانے گزرتے جا رہے ہیں، زمانے جا رہے ہیں اس زمانہ میں، تم فضل کے زمانہ میں، اور تمہیں کیوں نہیں پتہ لگ رہا کہ تم زمانوں کا امتیاز کرو؟ زمین میں آسمان میں جو بھی چیزیں رونما ہوتی ہیں وہ تمہیں پتہ لگ جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس زمانہ میں ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں لگ رہا، لیکن جو آج ہم جس زمانہ کے اندر ہے وہ زمانہ فضل کا زمانہ ہے۔ سنیں، کون سا زمانہ ہے جی؟ فضل کے زمانے کے اندر آپ ہیں، اور یہاں ایک وعدہ کیا گیا فضل کے زمانہ میں کہ میں اپنی روح ہر فرد بشر پر ڈالوں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے بڑے جو ہیں خواب دیکھیں گے۔ اور یہ فضل کا زمانہ سب سے اہم زمانہ ہے، لیکن آج ہم نے غور کرنا ہے کیا ہم سیم زمانے میں تو نہیں پھر رہے؟ سنیں اس بات کو، میں جس ٹاپک پر اب آپ کو لے کر آنے والا ہوں آپ نے خود سوچنا ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 6 زمانے میں پھر رہے ہیں تو آپ نے غور کرنا ہے کیا واقعی یہ ایسا ہی ہو رہا ہے اس زمانے میں؟ اگر نہ ہوتا ہوا تو ہم سمجھیں کہ بھائی نہیں ہو رہا، اگر ہوتا ہوا تو آج بات مانیں گے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ یہ ریفرنس کھولیے گا میرے ساتھ ذرا، 2 تموتیس 3 باب پہلی 5 آیات مقدسہ، 2 تموتیس 3 باب پہلی 5 آیات مقدسہ۔ اخیر زمانہ میں کون سے دن آئیں گے جی؟ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اچھے دن آئیں گے، یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ کام کاج نہ کرنا آپ کو سارا کچھ ملے گا، آپ عبادت نہ کرنا آپ کو معافی مل جائے گی،
آپ چرچ نہ آنا آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. کیا کلام میں لکھا ہے کہ یاد رکھ کے اخیر زمانہ میں کون سے دن آئیں گے؟ برے دن آئیں گے. کیونکہ آدمی خود غرض. اب پہلی صفت لوگوں کے اندر سن لیجئے گا، برے زمانوں کے پہلے جو لوگ ہیں وہ خود غرض ہو جائیں گے، زر دوست بن جائیں گے، پیسے کو پیار کرنے والے، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مجاز، نیکی کے دشمن، دغا باز، ٹھگ، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. وہ دینداری کے وضو تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا. اب سنیں دور نو میچ کرنا ہے. ہن اسی دور نو میچ کرنا جڑے پوائنٹ ال میں آن لگا. چھٹا زمانہ تے دور نو میچ کرنا کہ ایدہ ہو رہا ہے اس دور دے اندر. کچھ لسٹ بنائی گئی. یہ خود غرض، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان. یہ آگے نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو پسند کرنے والے. سنیں اس بات کو. یہ دیکھیں پہلی آپ نے دیکھنا ایسا ہو رہا ہے آج کل، ایسا ہو رہا ہے. یہ ہے جی خود غرض. خود غرضی کیا ہے کہ ایک بندے کے پاس کافی سارا مال ہے. یہ دیکھیں اس کے پاس کیک ہے نا کافی سارا، تو بیچارہ پیچھے بھوکا ہی کھلوتا ہے. سنیں اس بات کو. اب یہ سوچنا آپ نے، یہ بندہ اگر چاہے تو اسے کیک دے سکتا ہے، یہ اس کے لیے بھی کافی ہے، اور اگر یہ بانٹے تو اس کے لیے بھی کافی ہے. آمین. لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اخیر زمانہ میں ایسا ہی تو نہیں ہو رہا. اب کوئی تگڑا بندہ آ جائے نا، یا پہلو ماڑا بندہ آ جائے نا کسی کو پیسے لین، تو انہیں کہنا میرے کو تو ہے ہی نہیں. سنیں اس بات. ماڑے بندے کو کہنا میرے کو تو ہے ہی نہیں. تو جے کوئی تگڑا بندہ آ جائے نا تو انہوں کہنا 10 کنے چاہیے ہیں، پتہ ایسا. اب یہ دیکھیں اس کے پاس کافی ہے، وافر ہے، لیکن یہ نہیں ڈونیٹ کر رہا. آج بھی لوگ خود غرض ہیں. سنیں آگے دیکھیں. یہ زر دوست. زر دوست کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو زر دوست ہیں، پیسہ تو ہمارے پاس وافر ہے لیکن ہم پیسے سے پیار کرتے ہیں. اور یہ زر دوست جو لوگ ہیں یہ اکثر بیشتر جو ہیں خدا کا حصہ بھی رکھ لیتے ہیں، ہدیوں کو بھی رکھ لیتے ہیں، دوسری چیزوں کو بھی رکھ لیتے ہیں. یہ سارا پیسے سے پیار کر رہے ہیں، صرف پیسے ہی پیسہ ان کو نظر آ رہا ہے. 3 لوگ ہیں. اسی بات سنیے گا. یہ شیخی باز لوگ ہیں. شیخی باز جو لوگ ہیں یہ بھی خدا کو پسند نہیں ہے، لیکن اس دور میں چل رہے ہیں. کلام میں لکھا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے خدا اسے بڑا بنا دیتا ہے. آگے سنیے گا. مغرور. آج بھی لوگ بڑے مغرور ہیں. چھٹے زمانے کے اندر لوگ بہت مغرور ہیں. لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. جڑا بندہ مغرور ہو جاتا ہے، آج ایک بات کو سن لیجئے گا، خدا اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو خدا جہاں مقابلہ کرے وہ کچھ اگوں کر سکتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا. سو مغروری بھی سب سے بڑا گناہ ہے. یہ جو 5ویں بات ہے گالیاں دینے والا. تو آج بھی دیکھیں لوگ کتنی گالیاں دے رہے ہیں اس زمانے میں. تو میں سمجھتا کئی بندے ایسے بول دے انہوں نے تکیہ ایک کلام بڑھ گیا ہوتا ہے، ایک مخصوص جی گال نا وہ کٹ دے تو پھر یہ کوئی گال شروع کر دے. سمجھ رہے نا تو ساری گال. تو آج کے دور میں بھی ایسا چل رہا ہے. سنیں یہ آگے دیکھیں. یہ جو ہے بدگو. آج بھی لوگ بدگوئیاں کر رہے ہیں. بدگوئیاں کیا کر رہے ہیں کہ بھائی ہم رول القدس کو نہیں مانتے، ہم اسے نہیں مانتے. سنیں کلام میں لکھا ہے ہر ایک بات کی معافی ہے، لیکن جو رول القدس کے خلاف بدگوئی کرے گا وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. سنیں لیکن دیکھیں آج کے دور میں اس کا موازنہ کریں اور آپ کو پتہ لگے گا. اب یہ بھی خاص چیز پائی جا رہی ہے آج کل کے دور میں. یہ جی چیز ہے نا سامنے کہ بچے ماں باپ دے نافرمان. سنیں اخیر زمانہ میں کون سے دن آئیں گے جی؟ اچھے دن آئیں گے. کون سے دن آئیں گے اخیر زمانہ میں؟ اور انہی دنوں کا ایک جھلک یہ بھی ہے کہ اخیر زمانہ میں
بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے. ابا چپ کر، اماں چپ کر. ہیں سنیں اس بات کو کہ تے مہمان آ جائے نا گھر چ تے کوشش ہوتی ہے ابا تے بوے ہی نہ مہمانوں کے اندر، ہے اماں تے بوے ہی نہ. سنیں کیا یہ صرف آج کے زمانہ میں پائی جا رہی ہے؟ بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں. سنیں اس کے بعد ناشکر اگر ہے تو شکر نہیں ہے. گڈی لے لی نا ہوں اس تو بعد کہتے روبی کوچ لینی ہے. سنو کیوں جی پیچھے صاحب یہ ناشکری ہے. پہلو کہتے سی اسی ویگن لینی 9 نمبر تے خدا نے اچھی ویگن دیتی تو انہیں بھی نہیں پوری ٹیم آتی کہتے اسی روبی کوچ لینی ہے. وہ پتہ نہیں اسی ویکھی ہی نہیں ہے کدھا دی ہوندی ہے. سنیں اس بات کو. تو جس حال میں بھی آپ کا خدا آپ کو رکھتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. لیکن یہ صرف آج کے دور میں بھی ہے کہ لوگ ناشکر ہو گیا ہے. اب نپاک لوگ بھی بہت ہیں. دیکھیں شرابیں پی جا رہے ہیں، دوسری چیزیں کی جا رہے ہیں، نپاکی کی حالت میں زندگی کو بسر کر رہے ہیں. اب طبعی محبت سے خالی ہوتے جا رہے ہیں لوگ. محبت پھیکی پڑتی جا رہی ہے. سنیں اس بات کو. لوگ صرف محبت کر رہے ہیں چیزوں سے، مال سے، دولت سے. تو آج دیکھیں ایسا ہی چل رہا ہے اس زمانے کے اندر. اب تہمت لگانے والے، یہ بھی بڑا اچھا ٹاپک ہے. کلام سکھاتا ہے عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. تہمت لگانے والے جی میں یسو تے ایویں تہمتاں لا دیتی انہوں نے. انہیں کہا تو خدا دا بیٹا کہنا اپنے آپ کو کہتا ہاں میں ہے وا تسی تے کہندے ہو ہیں. اور بھی تہمتیں لگا دی ادھر ادھر سے کٹھی کر کے. آج بھی ایسے ہی لوگ لگا رہے ہیں تہمتیں، پادریوں پر لگائی جا رہے ہیں، دوسروں پر لگائی جا رہے ہیں. بے ضبط کا مطلب ہے کہ جو زمانے جیسے بن جاتے ہیں. بے ضبط کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ زمانے جیسے بنتے جا رہے ہیں. جیسا زمانہ ہے ویسے ہی بنتے جا رہے ہیں، ویسے ہی ہوتے جا رہے ہیں. اب جو تند مجاز، یہ تند مجاز کا مطلب ہے کہ کوئی بھی گل کرنا تو اکھڑی کواڑی وانگو ہی پینا. سنیں تند مجاز کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے سے برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ نیکی کے دشمن، یہ بھی آج کے دور میں جڑا نیکی کرتا ہے وہ پھنسی جا رہا ہے. دیکھیں یسو کے ساتھ تھا یہودا اکثر یوتی، کیسی بلیسنگ ہونی یسو دے نال تے پھر بھی نیکی دا دشمن بن گیا، پھر بھی یسو نے پکڑوا دیتا. اب سنیے آگے دغا باز. یہاں بھی لوگ جو ہے دغا بازی کر رہے ہیں. ٹھیٹ، یہ کوا بنایا یہ بھی بڑا ٹھیٹ ہے، بار بار آندا ہے. سنیں اس بات کو. ٹھیٹ بھی لوگ آج کل کی دنیا چ ہے نے 6واں زمانہ جڑا ٹھیٹ ہے. آگے گمنڈی بھی آج کل کے دنیا میں لوگ موجود ہیں. اب آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تھوڑی کیویں. اس کے بعد دینداری کی وضع تو رکھتے ہیں مگر اس کا اثر نہیں ان میں ہے. کہندے اسی بڑے روحانی ہاں، اسی بہت دعاواں کرتے ہیں، اسی بہت چرچ جانے ہیں، لیکن اثر خدا کا کلام آج سکھا رہا ہے ان کے اندر نظر ہی نہیں آ رہا. دینداری کی وضع تو رکھتے ہیں لیکن اثر ان کے اندر نظر نہیں آتا. اب سنیں اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے اور برے دنوں کی پہچان کیا ہوگی؟ بڑے بڑے بچال. پہلی بات. دوسرا جا بجا کال اور مری پڑے گی. تیسرا آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی. گھبرا نہ جانا کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے. یہ میرے باپ نے کہا ہے اس لیے ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے. یہ ایک تصویر میں لے کر آیا ہوں جو آج آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. یہ زمین ہے، یہ جو گول دائرہ ہے یہ زمین ہے جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں. تے او جڑا چھوٹا یا ناز ہے ایک سیارہ ہے. ناسا کہہ رہی ہے کہ یہ جو سیارہ ہے یہ 37 کلومیٹر پر آور دے حساب نہ چکر لائی جا رہا ہے تے کول زمین دے آئی جا رہا ہے. یہ چکر لگائی جا رہا ہے اور کول زمین دے آ رہا ہے، پاس آتا جا رہا ہے. اور 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد جب یہ چکر اپنا پورا کر لے گا تو انہیں زمین دے نال ٹکرا جانا، انہیں زمین دے نال وج جانا ہے.
کیونکہ ہم اخیر زمانہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ناسا کہہ رہا ہے، جس نے اوپر چاند پر گئے ہیں وہاں انہوں نے سفر کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے زمین دے ارد گرد ایک سیارہ گھومی جا رہا ہے، ہن وہ سال چ اپنا وقت طے کر لے، 2 سال چ کر لے، 3 سال چ کر لے، اس نے زمین کے ساتھ ایسے ٹکرا جانا ہے، اور جب ٹکرانا ہے تو اس بربادی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ سو خدا کے لوگوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، بڑے ریفرنس ہے آگے، کہ اخیر زمانے میں تو ہم چل رہے ہیں، اخیر زمانہ تو چل رہا ہے، لیکن سنیں کیا ہم خدا کی بات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے کہ 10 کنواریاں، 5 نے تیل لے لیا تو 5 نے نہیں لیا، تو جب دلہا آیا تو جہڑیاں نے تیل سی 5 کو وہ تو چل گیاں، تو جنہ کو نہیں سی، میں یہاں سوچتا ہوں کبھی کبھی شاید وہ بھی ساری زندگی تیل وافر مقدار میں ساتھ لے کر پھرتی ہوں، تادی تو انہوں نے ٹینشن نہیں سی ہے۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی شاید تیل ان کے گھروں میں پڑا ہوتا ہو تو کہندی ہوں کوئی گل نہیں لے جائیں گے ہیں، لیکن جب دلہا آیا تو دلہا نے انہیں انٹر نہیں ہونے دیا۔ سو آج اخیر زمانہ کے اندر ہے، بہت سارا ایسا مواد ہے جو میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں، لیکن سنیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کا روح مجھے بتا رہا ہے یہاں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اخیر زمانہ کے اندر ہیں، اینڈ ڈیز چاہ رہے ہیں، آخری دن چاہ رہے ہیں، تو آپ میرے یسوع کے پاس آ جائیں۔ اگر اڑنا چاہتے ہیں، اگر ہوا میں جانا چاہتے ہیں اوپر، تو میرا خدا آپ کو آج بھی قبول کرنے میں قادر ہے۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازے، آمین۔ ویلکم بیک ناظرین، خدا نے آپ کو برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ جس طرح میں نے اس کلام کو سننے کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کیا ہوگا، آپ سب نے بھی برکت کو حاصل کیا ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، جتنے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو اس بیماری کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند ابھی اسی وقت آپ کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل کر کے لوگوں کو ان کے گناہوں سے، بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ سو جتنے بھی آپ بیمار ہیں، آپ اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے دل کی مرادیں ہیں تو دل کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند آج کی صبح آپ کے دل کی تمام طرح کی ڈیزائرز کو پورا کرنے میں قادر ہے۔ سو آئیے آنکھوں کو بند کریں، ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمانی پتا تجھے مبارک اور قدوس تو اعلیٰ ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں زندگی، نعمت و برکتوں کے لیے، اس وقت اور اس گھڑی کے لیے کہ خداوند تو نے ممکن کیا کہ ہم تیرے پاک مقدس مذبح کے پاس ہیں۔ جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم تمام ویورز کے لیے برکت چاہتے ہیں، تیرا فضل ان کے اوپر آ کر ٹھہر جائے۔ اگر کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو آج یسوع کے نام سے ہر طرح کی بیماری جاتی رہے، اور تیرا فضل تیرے پیاروں پر آ کر ٹھہر جائے تاکہ یہ شفا کو حاصل کریں۔ اسی طرح خدا جنہوں نے دل کے اوپر ہاتھ رکھے ہیں، ان کی دل کی مرادیں پوری ہو جائیں اور تیرا فضل ان کے اوپر بھی آ کر ٹھہر جائے۔ خدا دیکھ جو لوگ آئزک ٹی وی کے پارٹنرز ہیں، خدا میں پارٹنرز کے لیے برکت چاہتا ہوں، تیرا فضل ان کے اوپر بھی آ کر ٹھہر جائے۔ اسی طرح خدا کے خادم سینئر پاسٹر نورفضل صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، موم ندا کے لیے دعا کرتا ہوں، خدا تو نے بڑی برکت سے نواز تاکہ خدا اسی طرح وہ تیری انجیل کا کام کرتے رہیں، اور جتنے بھی خدا آئزک ٹی وی ٹیم کے ہوسٹ ہیں، ٹیم ممبرز ہیں، ہم سبوں کے لیے برکت چاہتے ہیں، تیرا فضل سبوں کے اوپر آ کر ٹھہر جائے۔ اسی طرح خدا میں اپنی پوری ٹیم فیصل آباد کے لیے دعا کرتا ہوں، انہیں بھی برکت دے، اپنے جلال اپنے فضل میں چھپا۔ اسی طرح جو ہمارے پروڈیوسر شعیب کھوکھر ہیں، ہم ان کے لیے بھی برکت چاہتے ہیں، اس کے گھرانہ کے لیے برکت چاہتے ہیں، تیرا فضل پروڈیوسر شعیب کھوکھر پر بھی آ کر ٹھہر جائے اور وہ اسی طرح تیرے جلال کے لیے استعمال ہو۔ دعا رہنمائی فرما، ہماری دعاؤں کو سن قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ سو ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آج کا پروگرام دیکھنے کے وسیلہ سے آپ نے بڑی ساری برکت کو حاصل کیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسٹے بلیس اینڈ کیپ واچنگ ون اینڈ اونلی بلیس چینل آئزک ٹی وی۔ گاڈ بلیس آئزک ٹی وی، گاڈ بلیس سینئر پاسٹر انور فضل اینڈ موم ندا۔ وی لو پاکستان، پاکستان زندہ باد۔